سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہی شان و شوکت، ہمیں بھی عطا ہو وہی جذبہ بلالی۔ قابل صد احترام بارمجد صاحب 70-80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے ساتھ اللہ نے بات کرنے کا موقع نصیب کیا۔ یہ صرف کس وجہ سے ہے؟ یہ اسلام کی برکت سے ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی معلمین انسانیت آئے، انہوں نے اپنی تعلیمات پر جو عمارت کھڑی کی تو کسی نے عقلی دلائل کو سامنے رکھا، تو کسی نے بیرونی معاملات کو سامنے رکھا، یا کسی نے باطنی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی تعلیمات کی عمارت کھڑی کی۔ لیکن ایک معلم انسانیت اس دنیا میں ایسا بھی آیا جس نے ظاہر کو بھی دیکھا، باطن کو بھی دیکھا، جس نے حکمت سے، ذہانت سے، فطانت سے، توکل و رضا سے، تسلیم و رضا سے، اور اللہ کے تقوی سے، اور دنیا کے تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ سے مشتمل ایسا مجموعہ تعلیمات دیا جس کو قرآن نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ربیع الاول کا جو ماہ ہے، یہ اس بات کا عزم دہرانے کے لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے۔ اور اس کا حکم میں نہیں دے رہا، رب کائنات نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر تم اٹھنا چاہو، بیٹھنا چاہو، کھانا چاہو، پینا چاہو، چلنا چاہو، پھرنا چاہو، سیاست کرنا چاہو، معیشت تجارت کرنا چاہو، اگر تم دنیا کے معاملات میں جہاں جہاں جانا چاہو تو تمہیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تمہیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ تمہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کی طرف دیکھنا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ جب رسول اللہ نے خود دعوت دینا شروع کی تو پھر شیب ابی طالب جیسی 3 سال جیل کاٹی، ایسی جیل کاٹی۔ آقائے دو جہان نے اگر حکم دیتے تو پہاڑوں کے پہاڑ سونا بن جاتے، اگر حکم دیتے تو آسمان سے رزق کی برسات ہو جاتی، لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا۔ وہ پیغام یہ دینا تھا کہ 3 سال میرے محبوب پیغمبر نے ایک جیل کاٹی ہے، شیب ابی طالب کی جیل کا جاتا ہے۔ اس جیل میں نہ پانی میسر ہے صاف، نہ کھانے کی کوئی چیز میسر ہے، بچے بلک بلک کر رو رو کر بے ہوش ہو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، بھوک اور پیاس سے یہ حال ہے، صحابہ کرام پتے کھانے پر مجبور ہیں، خود رسول اللہ کھجور کی گٹھلیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ لیکن 3 سال میں اس فکر سے، اس دعوت سے منہ نہیں موڑا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا اسلام ہو سکتا ہے، کفر و شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر جو آپ نے جماعت تیار کی، اس جماعت کو دیکھیے، اس فیضان کو دیکھیے جس فیضان نے اس جماعت کو تیار کیا۔ نہ پیغمبر 3 سال کی جیل کے بعد پیچھے ہٹا ہے، نہ وہ جماعت ہٹی ہے۔ بے شک بلال کو تتی ریت پر لٹا دیا گیا، لیکن جماعت پیچھے نہیں
نہیں ہٹی ہے۔ بے شک خباب کو سولی پر لٹکا دیا گیا لیکن جماعت پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ خباب کو انگاروں پر لٹا دیا گیا لیکن جماعت پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ نہیں بس یہاں پر نہیں ہوتی ہے، خواتین کو لایا گیا، سمیہ کو درمیان سے خنجر مار کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، جماعت پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ زنیرہ کو ابو جہل نے مکے مار مار کر آنکھیں نکال دی لیکن جماعت پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ ہٹنا ہی کیوں تھا جب اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کا حکم تھا۔ کیا حکم تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے بھی اسلام، پیچھے بھی اسلام، دائیں بھی اسلام، بائیں بھی اسلام۔ جب یہ حکم تھا تو پھر سب اس حکم پر ڈٹ گئے۔ آخری لمحات ہیں، ہم نے قرآن سے ہی پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ ہم نے کہا اے قرآن تو ہی بتا میرے محبوب پیغمبر کی شخصیت اور ذات کیسی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تیرے پیغمبر کی ذات عملی نمونہ تھی۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے بھی۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ آپ کے در پہ کافر کو بھی انصاف ملتا تھا، مسلمان کو بھی انصاف ملتا تھا۔ میں نے کہا قرآن بات کا یہی پہ ختم ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے نہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے سے محبت کرے تو پھر تم اپنے محبوب سے محبت کرو گے، اس کی تعلیمات سے محبت کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میں نے کہا کیا بات یہیں پہ ختم ہو گئی؟ نہیں، قرآن کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم دنیا میں رحم چاہتے ہو، آخرت میں بھی رحم چاہتے ہو، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے سرفراز ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے سرفراز ہونا چاہتے ہو، لعلکم ترحمون، اگر رحمت چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں نے کہا اچھا کیا بات یہیں پہ ختم ہوئی؟ کہا نہیں، تو پھر قرآن بتانا میرا پیغمبر اسلام نافذ کرنے میں کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے یأمرہم بالمعروف، تیرا پیغمبر نیکی کا حکم دیتا تھا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتا تھا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا تھا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور بری چیزوں سے تمہارے لیے دور کرتا تھا، حرام کرتا تھا۔ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا میرا پیغمبر قرآن کی تشریح کیسے کرتا تھا؟ قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ میرے پیغمبر جب تیرے پیغمبر پر ذکر نازل ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہ کھل کر بیان کرتا تھا، وہ عوام کے ڈر سے حرام حلال کو بیان کرنا چھوڑتا نہیں تھا، وہ عوام کے ڈر سے حق بات کرنے سے رکتا نہیں تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اس پر نازل ہوا تھا اس کو کھل کر بیان کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا قرآن یہ بتا تیرا پیغمبر فیصلہ کرنے میں کیسا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تیرے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق تھی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تیرا پیغمبر جو انسانوں میں حکم دیتا تھا وہ اللہ کی منشا کے مطابق۔ تو آخری بات ربیع الاول کا اس ماہ میں میلاد منانے کا اور محفل منعقد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ خطیب ہی نہیں ہوتا جو اپنی بات کا خلاصہ نہ بیان کرے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ سب نماز پڑھنے کا وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، شرم آ رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقامها الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، ومن هدمها فقد هدمها الدین، جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اس محفل میں بیٹھنے والے سننے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقائد و جہاں کے لیے آئے ہیں
تو میرے پیغمبر نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ وعدہ کرتے ہو نا تو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. کرو نا وعدہ. جھوٹ نہیں بولیں گے, نہ سود کا کاروبار کریں گے, نہ سود پہ رقم لیں گے. کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ سود لینا چھوڑ. اصل تعلیم رسول اللہ یہ ہے, سود لینا چھوڑ دو اور سود دینا چھوڑ دو. رشوت لینا چھوڑ دو, رشوت لینا چھوڑ دو, دینا چھوڑ دو, ناجائز منافع کمانا چھوڑ دو, ملاوٹ والے کاروبار سے پیسہ کمانا چھوڑ دو. اگر تم ملاوٹ والے کاروبار سے پیسہ کما کر, رشوت کا پیسہ کما کر, سود کا پیسہ کما کر اگر 100 دے گے بھی ربیع الاول میں لنگر رسول اللہ اگر بناؤ, تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا, قبول نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی دعا قبول نہیں, کب تک, 40 دن تک جس کے منہ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا. ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ آئے, آپ نے ذکر سنا, چلے گئے اور کوئی نہ پلے پڑا نہ کچھ. اور آخری بات, یہ چیز جو ہے نا, یہ میرے آقا کی سنت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری نے بخاری شریف میں اس کو لکھا ہے. اور 6 کتابیں ایسی ہیں احادیث کی جو اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین کتابیں ہیں, ان میں بخاری شریف پہلے نمبر ہے. ایسے ہی ہے. امام بخاری کیا لکھتے ہیں؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی محفل میں ایران سے ایک وفد آیا. نہ میرا پیغمبر حق بات بولنے سے رکتا تھا, نہ میں نے رکا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ, کھل کر بیان کرنا. وفد آیا, وفد نے آ کر رسول اللہ کے سامنے شاہ ایران کا خط رکھا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. حیران کیوں ہوئے؟ چاٹ بڑی بڑی. عرب میں کوئی یہودی تھا, عیسائی تھا, مشرک تھا, کافر تھا, مسلمان تھا, سب کی داڑھی ہوتی. جب آپ نے پہلی دفعہ ایسی شکلیں دیکھی تو بڑے حیران, بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں شہنشاہ ایران کا حکم ہے کہ اس کو بالکل صاف کرواؤ, داڑھی مونچھیں بڑی کراؤ تاکہ دہشت ناک, یہ ایسے ہم کہتے ہیں نا مار لگ سائیں, یہ چودھری لگ سائیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے جو الفاظ بولے ہیں نا بخاری شریف میں نقل ہیں, جس کو دیکھنے ہوں گے میں بخاری شریف دکھا سکتا ہوں. میں بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں, میں اپنا بیان نہیں کر رہا, نہ فتویٰ دے رہا ہوں. رسول اللہ کے الفاظ بڑے سخت ہیں اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ کیا آیا کہ ہم یہ سب کچھ کر کے کیا رسول اللہ کو خوش کر پائیں یا توبہ کر کے کر پائیں گے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر, تمہاری شکلوں پر اور تمہارے بادشاہ پر. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں, لعنت. کس کے الفاظ ہیں؟ یہ آقا دو جہاں کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں. تو آج کی اس محفل میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں جنگ سے یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ربیع الاول کے ماہ میں نماز نہ پڑھنے والے توبہ کریں, نماز پڑھنے کا وعدہ کریں. جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, جو زنا کرتے ہیں زنا کرنا چھوڑ دیں, جو شراب پیتے ہیں وہ شراب پینا چھوڑ دیں, جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ سودی کاروبار چھوڑ دیں, جو رشوت لیتے دیتے ہیں وہ رشوت لینا دینا چھوڑ دیں, اور جن کی نہیں ہے وہ بڑھا لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور, جب رسول اللہ کے حضور کیا پتا موت کس وقت آ جائے. نہ مجھے پتہ ہے میں ممبر سے نیچے اتروں گا, نہ آپ کو پتہ ہے نہ کیا آپ اٹھ کر یہاں سے گھر جا پائیں گے. کسی کو زندگی کا نہیں پتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اسی حال میں موت آ گئی تو ہم رسول اللہ کو کیا شکلیں دکھائیں گے.
بخاری شریف میں رسول اللہ جن پر وعید نازل کر رہے ہیں، کیا وہ شکلیں لے کر شفاعت کے لیے جائیں گے؟ نہ بابا نہ. اگر شفاعت رسول چاہتے ہو، اگر پیغمبر کی خوشی چاہتے ہو، پیغمبر کی خوشنودی چاہتے ہو، حقیقی میلاد منانا چاہتے ہو، اصلی میلاد منانا چاہتے ہو، دو نمبری نہیں کرنا چاہتے، ملاوٹ نہیں کرنا چاہتے، اصلی میلاد منانا چاہتے ہو، تو آج کے بعد توبہ کر لو کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، بہن بیٹی کا حق بھی دیں گے، حق نہیں ماریں گے، اور اس کے بعد نہ سودی کاروبار کریں گے، نہ سودی کاروبار کرنے والوں سے تعاون کریں گے، نہ منشیات کھائیں گے، نہ کھلائیں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ پلائیں گے، اور نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ کسی کو بولنے دے دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.